السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس. میں آصف محمود فزکس کے ساتھ 9th کلاس کی فزکس میں ہم 6 چیپٹر پڑھ رہے ہیں. آج ہم اس کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ٹاپک پیج نمبر 137 پہ ہے. اسمارٹ سلیبس کے مطابق یہ ہمارا اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے پاور. پاور ہمارے روزمرہ استعمال میں ہونے والا لفظ ہے جس کے معنی ہم طاقت کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن فزکس میں یہ ایک خاص معنی رکھتا ہے. اس کا اپنا ایک خاص مفہوم ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. اس کانسیپٹ کو، پاور کے فزکس میں کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال پہ غور کرتے ہیں جو اس نے یہاں پہ دی ہے کہ 2 persons have done equal work. One took 1 hour to complete it and the other completed it in 5 hours. یعنی 2 افراد ہیں، انہوں نے ایک جتنا کام کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے کام 1 گھنٹے میں کیا ہے اور وہی کام دوسرے آدمی نے 5 گھنٹوں میں کیا ہے. No doubt both of them have done equal work, but they differ in the rate at which work is done. انہوں نے کام تو برابر کا کیا ہے، لیکن ان کے کام کرنے کا جو ریٹ ہے، یعنی وقت کے لحاظ سے کام کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے. One has done it faster than the other. یعنی ایک نے دوسرے سے زیادہ تیزی سے کام کیا ہے. The quantity that tells us the rate of doing work is called power. تو وہ کوانٹٹی، یعنی وہ فزیکل کوانٹٹی جو ہمیں بتاتی ہے ریٹ آف ڈوئنگ ورک. ریٹ آف ڈوئنگ ورک سے مراد یہ ہے کہ وقت کے لحاظ سے کام کرنا. تو یعنی وقت کے لحاظ سے کام کرنے کی رفتار جو کوانٹٹی ہمیں بتاتی ہے، دیٹ از کالڈ پاور، اسے ہم پاور کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے پاور کی ڈیفینیشن یوں ہوگی: پاور از ڈیفائنڈ ایز دا ریٹ آف ڈوئنگ ورک. بڑی سمپل سی چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے کہ ریٹ آف ڈوئنگ ورک جو ہے اس کو ہم پاور کہتے ہیں. اور میتھمیٹیکلی پاور از ڈینوٹیڈ بائی پی از اکول ٹو ورک ڈن اوور ٹائم ٹیکن. ایکویشن بھی اس کی بڑی سادہ سی ہے. تو پاور کو ہم پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، ورک از ڈینوٹیڈ بائی ڈبلیو اینڈ ٹائم از ڈینوٹیڈ بائی ٹی، اسمال ٹی. اور میتھمیٹیکلی ایکویشن ول بی پی از اکول ٹو ڈبلیو اوور ٹی. ورک از اے اسکیلر کوانٹٹی، دیئر فور پاور از آلسو اے اسکیلر کوانٹٹی. ایسا یونٹ آف پاور از واٹ. تو ورک اسکیلر کوانٹٹی ہے، اس لحاظ سے پاور بھی ایک اسکیلر کوانٹٹی ہوگی، اور اس کا ایسا یونٹ جو ہے وہ واٹ ہے. اب واٹ کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ واٹ کیا چیز ہے. ہم عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ 18 واٹ کا بلب ہے، یہ 40 واٹ کی ٹیوب لائٹ ہے، یہ 80 واٹ کا پنکھا ہے. تو واٹ جو ہے پاور کا یونٹ ہے. پاور کو ناپنے کا جس پیمانے سے ہم ناپتے ہیں اس کو ہم یونٹ کہتے ہیں. تو پاور کو ناپنے کا یونٹ واٹ ہے. لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ واٹ ہے کیا چیز؟ اس کی ڈیفینیشن پہ غور کرتے ہیں. دا پاور آف اے باڈی از 1 واٹ. کسی باڈی کی پاور 1 واٹ ہوگی if it does work at the rate of 1 joule per second. اگر وہ 1 سیکنڈ میں 1 جول کام کرتا ہے، ورک کرتا ہے، تو اس کی پاور 1 واٹ ہوگی. اس لحاظ سے ہم اس کو واٹ کو جول پر سیکنڈ بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی واٹ جو ہے وہ ایکول ہوتا ہے جول پر سیکنڈ کے. تو جول پر سیکنڈ کہیں یا واٹ کہیں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. تو بگر یونٹ آف پاور آر کلو واٹ کے ڈبلیو، میگا واٹ ایم ڈبلیو ایکسیٹرا. ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں یونٹس روزمرہ زندگی میں. پاور کے بڑے یونٹ یہ ہیں کلو واٹ، میگا واٹ، یعنی یہ ان کے پریفکسز ہیں کلو، میگا. تو 1 کلو واٹ از اکول ٹو 1000 واٹ. یعنی 1000 واٹ ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں 1 کلو واٹ. اور 10 raised to power 3 واٹ مینز 1 کلو واٹ.
اور 1 میگا واٹ از ایکول ٹو 10⁻6 واٹ. اچھا یہ بھی ایک دیکھیں کہ 1 ہارس پاور ہے، یہ بھی 1 ہارس پاور ہم عام طور پہ موٹرز اور انجنز کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس موٹر سائیکل کا انجن 12 ہارس پاور کا ہے، یا یہ موٹر 1 ہارس پاور کی ہے، یا یہ موٹر اس سے زیادہ طاقتور ہے، یہ 2 ہارس پاور کی ہے. تو یہ ہارس پاور کیا ہوتا ہے؟ 1 ہارس پاور از ایکول ٹو 746 واٹ، یعنی 746 واٹ ہوں گے تو 1 ہارس پاور یعنی 1 ایچ پی بنتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. اس کے لیے ابھی ہم دیکھتے ہیں ہوم ورک میں 2 شارٹ آنسرز ہوں گے. واٹ از مینٹ بائی دا ٹرم پاور اور ڈیفائن واٹ کی ڈیفینیشن آپ نے دینی ہے اور پاور کی ڈیفینیشن ہے، اور ان دونوں کی ڈیفینیشن میں آپ کو آج بک پہ مارک کرواؤں گا. آج میں لکھ کے آپ کو پکچر نہیں بھیجوں گا، اور یہ روزانہ ہی ایسا ہو رہا ہے، مجھے میسیجز آتے ہیں کہ پکچر ہمیں نہیں پہنچی. میں خود حیران ہوں کہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے. دوسرے دن جا کے تو وہ مجھے نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ پکچر سینڈ نہیں ہوئی، حالانکہ اس وقت ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا جب میں نے پکچر سینڈ کی ہے. تو اس کے ساتھ ایک ریڈ مارک آ گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ پکچر سینڈ نہیں ہوئی. تو ابھی میں آپ کو بک پہ ہی مارک کرواؤں گا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرسٹ کوسچن، واٹ از مینٹ بائی دا ٹرم پاور. تو اس کو پہلے سب سے آپ ہیڈنگ دیں گے پاور کا، اور اس کے بعد پھر یہ پنک باکس والی ڈیفینیشن لکھیں گے. اس کے ساتھ ہی میتھمیٹیکلی پاور یہ سارا یہاں تک لکھیں گے، واٹ تک. یہ سارا لکھنا ہے آپ نے، صرف یہ ایکویشن کا نمبر نہیں دینا. تو یہ جو میرے پہلے نشان لگے ہوئے ہیں ان کو آپ نے نہیں دیکھنا، یہاں سے لے کر پنک باکس سے لے کر واٹ تک آپ نے اس کو لکھنا ہے شارٹ آنسر کے طور پہ. ویسے تو ڈیفینیشن اتنی ہی ہے، لیکن اس ایکویشن کو اور اس کے یونٹ کو بھی آپ اس میں ساتھ شامل کریں گے ڈیفینیشن کے ساتھ ہی. اور دوسرا جو کویسچن ہے ڈیفائن واٹ، تو یہ پنک باکس میں اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اتنی ہی کافی ہے. جو اچھے بچے ہیں وہ ساتھ یہ بھی لکھیں تو زیادہ اچھا ہے. یعنی آپ کو ویسے پتہ ہونا چاہیے کہ پاور کے بگر یونٹس کون سے ہیں، کلو واٹ، میگا واٹ وغیرہ. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں تک. لیکن جو بچے یہاں تک بھی لکھ لیں گے ان کو پورے نمبر ملیں گے، یہ پنک باکس میں جو لکھا ہوا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی، اور ابھی ہم نومیریکلز کریں گے کل سے انشاءاللہ، یعنی نیکسٹ لیکچر سے. لیکن اس میں 2 ایگزامپلز رہ گئی ہیں، ایک ایفیشنسی کے ساتھ، وہ مجھے یاد نہیں رہی، ابھی میری نظر پڑی ہے، میں نے سٹار مارک کیا ہوا ہے. یہ کل یعنی نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو ایگزامپل 6.5 سمارٹ سلیبس کے مطابق اور ایگزامپل 6.7، یہ 2 ایگزامپلز ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے، اور پھر اس کے نومیریکلز اور ایکسرسائز کریں گے. تو یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوگا. تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ حافظ.